بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز سامعین، آج جس عنوان پر ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں وہ ہے ایک عظیم اور بہترین اسلام کا شعار اور اسلام کی نشانی، وہ ہے قربانی۔ قربانی کے بارے میں خود رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان قربانی پیش جو کرتے ہیں اس کا اجر میں اتنا عطا کرتا ہوں کہ ان کی سوچ اور وہم و گمان سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، اللہ کے رسول ہمیں بتلائیے یہ قربانی کیا چیز ہے؟ تو جواباً ارشاد فرمایا کہ قربانی آپ کے جد امجد جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی ایک سنت ہے جس کو ہم زندہ کرتے ہیں، اور اس کے بدلے میں ہمیں کیا ملتا ہے؟ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا جو قربانی کا جانور مسلمان ذبح کرتا ہے اور اس قربانی کے جانور کے بدن پر جتنے بال ہوتے ہیں اللہ رب العالمین ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی عطا فرماتے ہیں۔ اتنا بڑا اجر ہے۔ اور پھر اتنا نہیں، ساتھ میں صحابہ کرام نے عرض کی، اللہ کے رسول عام جانور تو سمجھ آتے ہیں لیکن یہ جو اون والے جانور ہیں جسے ہم بھیڑ کہتے ہیں یا دمبا کہتے ہیں، مینڈھا، اس کا کیا حکم ہے؟ اس کے بال تو بہت زیادہ گھنے ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اس کے بھی ہر بال کے بدلے میں اللہ رب العالمین ایک نیکی عطا کرتے ہیں۔ اور اتنی عظیم عبادت ہے، خود رب کریم ارشاد فرماتا ہے، فرمایا جب قربانی کا جانور ہم ذبح کرتے ہیں، مسلمان ذبح کرتے ہیں، ابھی اس کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر نہیں گرتا کہ اللہ رب العالمین اس کی قربانی کو اور اس کی عبادت کو قبول کر لیتا ہے اور اپنے وعدے کے مطابق اجر و ثواب عطا کر دیتا ہے۔ اب آئیں اپنے معاشرے کی طرف۔ آیا ہم لوگ ایسے قربانیاں پیش کر رہے ہیں جیسے رب کائنات نے ہم سے قربانی مانگی ہے؟ ہم معاشرے کے اندر دیکھیں کہ کون سی غلطیاں ایسی ہیں جو ہم قربانی میں کر جاتے ہیں، ہمارا قربانی کا جانور بھی ضائع ہو جاتا ہے، پیسہ بھی ضائع ہو جاتا ہے اور اجر و ثواب بھی نہیں ملتا۔ نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ قربانی وبال جان بن جاتی ہے۔ تو ایسی غلطیاں، جس میں سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ قربانی دکھلاوے کے لیے کی جاتی ہے۔ لوگ کہیں جی قربانی کر لی ہے، لوگ کہیں جی پیسہ خرچ کر لیا ہے، بہت بڑا مالدار ہے، سب کچھ۔ ایسا نظریہ رکھنے سے اور ایسی نیت کرنے سے قربانی بھی نہیں ہوگی، جانور بھی ضائع ہو جائے گا، پیسہ بھی ضائع ہو جائے گا اور اللہ رب العالمین کی جو ناراضگی ہے اس کا بھی سبب بن جائے گا۔ تو قربانی خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کی جائے اور سنت ابراہیمی سمجھ کر کی جائے۔ اب تیسرے نمبر پر جو جانور ہم لوگ خریدتے ہیں، بسا اوقات جانوروں کے اندر عیب ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ کم قیمت پر مل جاتے ہیں۔ قیمت کم ہو یا زیادہ ہو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے قربانی کا۔ قربانی کا جانور صحیح سالم ہونا چاہیے۔ جو حدیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اوصاف قربانی کے جانور کے بارے میں ذکر کیے گئے ہیں ان پر اس جانور کا پورا اترنا ضروری ہے۔ پورا بہترین جانور ہو، صحت مند ہو، بے عیب جانور ہو، ایسے جانور کی قربانی کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی عیب اس کے اندر پایا گیا، بہت تفصیلی مسائل ہیں اور چیدہ باریک مسائل ہیں، ان کو سمجھنا ضروری ہے۔ اگر کوئی بھی عیب دار جانور کی قربانی کی جائے گی تو وہ قربانی نہیں ہوگی اور سب کچھ ضائع ہو جائے گا۔ تیسرے نمبر پر قربانی ایک ایسا عمل ہے کہ یہ پچھلی امتوں کے لیے بھی تھا، ہمارے لیے بھی ہے، لیکن فرق ہے بہت بڑا۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے بہت بہترین ہمیں پیکج ملا ہوا ہے کہ پچھلی امتوں کی جو قربانیاں تھیں وہ قربانی کرتے، جانور ذبح کرتے اور کسی اونچی پہاڑی پر، کسی اونچی جگہ پر جا کر قربانی کا جانور رکھ دیتے، آسمان سے بجلی آتی اور جس کی قربانی اللہ کو قبول ہوتی اس کی قربانی کو جلا کر راکھ کر دیتی، اور یہ قبولیت کی نشانی تھی۔ لیکن آج ہمارے پاس ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے چھوٹ دی ہے کہ آپ قربانی بھی کریں، اس کا گوشت بھی خود استعمال کریں
اور اگر کرنا چاہیں تو اس کی کھال بھی خود استعمال کریں، سب کچھ خود استعمال کر سکتے ہیں، اتنا بڑا عظیم پیکج ہے۔ باقی جتنے بڑا اجر ہے اور جتنا بڑا یہ کام ہے اتنے ہی اس کے باریک مسائل ہیں۔ آج لوگ مسائل کے اندر بہت شکار ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر لوگ کہتے ہیں جی قربانی نہیں کرتے، قربانی کے جتنے پیسے ہیں وہ کسی یتیم بچوں کو دے دیتے ہیں، بیواؤں کو دے دیتے ہیں، یا اس کا صدقہ اور خیرات کر دیں۔ یاد رکھیے، صدقہ خیرات لاکھوں روپے بھی کر دیں، جو قربانی کا وجوب ہے وہ کبھی ساقط نہیں ہوگا۔ قربانی کے وجوب کے ساقط ہونے کی صرف ایک شرط ہے، اور وہ ہے عید الاضحیٰ کے جو 3 دن ہیں اس کے اندر قربانی کے جانور کا خون بہانا ہے۔ جب تک کوئی جانور ذبح نہیں کریں گے، لاکھوں روپے آپ خرچ کر دیں، صدقہ خیرات کر دیں، آپ کی قربانی نہیں ہوگی۔ صدقہ خیرات ضرور ہوگا، اس کا اجر اللہ رب العالمین عطا کریں گے، لیکن قربانی کا جو وجوب ہے یہ ساقط نہیں ہوگا۔ اس لیے اور بھی بہت سارے مسائل ہیں جن پر ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اب اس پیغام کے اندر چونکہ یہ مختصر ہے، وقت بھی کم ہے، اگر ایسے مسائل جو لوگوں کو درپیش ہوں، مثال کے طور پر جانور خرید لیا جاتا ہے، اس کے بعد بہت سارے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، جانور کے اندر کوئی عیب ظاہر ہو گیا یا کوئی عیب ایسا پیدا ہو گیا کہ جانور کے ساتھ کوئی حادثہ لاحق ہو جاتا ہے، تو ایسے معاملات کے اندر آپ علماء سے رابطہ کریں اور اپنی قربانی کو ضائع ہونے سے بچائیں۔ تیسرے اور آخری نمبر پر جو مدارس ہیں بالخصوص، اور بہترین قربانی یہ ہے کہ آپ اپنی الگ قربانی کریں، چھوٹے جانور کے قربانی کریں۔ جو اقسام جانور کی حدیث پاک کے اندر ذکر ہیں اس کو پڑھیں، اس کے اندر جو چھوٹے جانور ہیں، بکرا ہے، مینڈھا ہے، یا اس قسم کے چھوٹے جانور جس میں اکیلا بندہ شریک ہو سکتا ہے، یہ سب سے بہترین قربانی ہے۔ لیکن آج مہنگائی کا دور ہے، ہر بندہ مہنگائی کی چکی میں پس رہا ہے، ہر بندے کے لیے الگ سے جانور لینا مشکل ہے، تو اس کے لیے اجتماعی شریعت نے جو ایک طریقہ رکھا ہے، اجتماعی بڑے جانور میں 7 آدمی شریک ہو جائیں، 5 ہو جائیں، 4 ہو جائیں، جتنے مرضی ہو جائیں، تو اس کے اندر جو شراکت کے مسائل ہیں ان پر کما حق ہو عبور حاصل کرنا ضروری ہے۔ اور اگر شراکت کرنا چاہ رہے ہیں آپ تو کوشش کریں جو پرائیویٹ گھروں کے اندر ہو رہی ہے وہاں شریک نہ ہو، وہاں بہت سے شرعی مسائل ایسے چھوڑ دیے جاتے ہیں جس کی وجہ سے 7 بندوں کی قربانی ضائع ہو جاتی ہے۔ تو ان کے لیے اگر بہترین جگہ ہے تو وہ مدارس ہے۔ مدارس کے اندر ہر قسم کے شرعی اصولوں کے عین مطابق اجتماعی قربانی کا اہتمام کیا جاتا ہے، ہر شرعی مسئلے کا لحاظ رکھا جاتا ہے، وہ جانور کے لحاظ سے ہوں، وہ قصاب کے لحاظ سے ہوں، وہ گوشت کی تقسیم کے لحاظ سے ہوں، یا وہ بندوں کو شریک کرنے کے لحاظ سے ہوں۔ اب انسان ہے، ایک جانور کے اندر جو 7 بندے شریک ہو رہے ہیں، شریعت یہ کہتی ہے، علماء نے لکھا ہے، فقہاء نے لکھا ہے کہ 7 کا عقیدہ ایک ہونا چاہیے، عقیدہ ختم نبوت ہو، عقیدہ توحید ہو، اصحاب و اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ایک عقیدے کے لوگ ایک جانور کے اندر جمع ہو سکتے ہیں۔ اگر 7واں بندے کا عقیدہ یا اس کے عقیدے کے کسی ایک شق اور جزو کے اندر بھی فرق آ جاتا ہے تو 7 کی 7 قربانیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ اس لیے میرا پیغام ہے، میرا میسج ہے کہ آپ قربانی کریں، بھرپور طریقے سے کریں اور سنت ابراہیمی سمجھ کر کریں، اور اللہ کی رضا کی خاطر کریں، لوگوں کا دکھلاوا نہ ہو، گوشت کھانا مقصود نہ ہو۔ گوشت تو ویسے بھی مل جاتا ہے، اور میں نے تو تجربہ یہ کیا ہے کہ گوشت اس گھر میں زیادہ ہوتا ہے جن گھر والوں نے قربانی نہیں کی ہوتی۔ حقیقت یہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ضیافت من اللہ کے دن ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ ایک ذمہ لیا ہوتا ہے کہ ان دنوں میں تمام مسلمانوں کی ضیافت کرنی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی قربانیوں کو قبول فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں ریاکاری سے، دکھلاوے سے اور ان سارے رسومات سے محفوظ رکھے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ آخر دعوانا